سورۃ السبا آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ سبا آیت نمبر 31. سلسلہ واقعات آخرت میں گزشتہ سبق کا تسلسل ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ میدان محشر میں حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کچھ ایسے مجرمین ہیں جن کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے جائیں گے کہ ان کو گرفتار کر لو، ان کو جہنم میں پھینک دو، یہ جہنم کا ایندھن ہے. اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا. ان گرفتار ہونے والوں میں سے ایک واقعہ ہم نے مشرکین کے عنوان سے پڑھا کہ جو شرک کرنے والے تھے ان کو اور ان کے شرکاء کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان جھگڑا پڑے گا. اس سارے جھگڑے کا ذکر ہم نے پڑھا. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. تو یہ تھے کفار الوہیت کے، یعنی ان کے ذمہ تھی جو ان کے اوپر کیس بنا، فرد جرم عائد ہوا، وہ یہ تھا کہ یہ شرک فی الحاکمیت، شرک فی الالوہیت کے مرتکب تھے، یعنی اللہ کی الوہیت میں غیروں کو شریک بناتے تھے. اور اب آج کے سبق میں ہم ان کفار کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ جن پر یہ جرم ثابت ہوگا کہ یہ کفر باللہ کرتے تھے، یعنی ان پر براہ راست شرک کا فتویٰ نہیں تھا، ان پر اللہ کے انکار کا فتویٰ تھا. کہ ظاہر ہے جب اللہ کا کوئی منکر ہو تو بالآخر وہ اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو بڑا بنا لیتا ہے، یا اپنے افسروں کو بڑا بنا لیا، یا اپنے بادشاہ کو بڑا بنا لیا، یا اپنے ملک و قوم کو بڑا بنا لیا. تو یہ ان پر اول فتویٰ اور اول فرد جرم تو انکار اللہ کی ذات کا، یعنی کفر باللہ، اور دوسرا پھر اس کے ساتھ ہے شرک فی الحاکمیت، کہ جس طرح شرک فی الالوہیت والوں پر کیس بنا تھا، یہ شرک فی الحاکمیت والوں پر بھی کیس بن گیا. کیا مطلب جی؟ کہ انہوں نے رکوع سجدے میں، پکار میں غیر اللہ کو شریک بنایا تھا، اور انہوں نے حکم ماننے میں اور اطاعت کرنے میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بنایا تھا. اس لیے جب وہاں کیس بنانا اور ہم نے وہاں لفظ پڑھے تو ان کے جو شرکاء تھے ان کو شریک کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جب ان کا سبق پڑھیں گے نا تو ان کے جو شرکاء ہوں گے، یعنی جو کفر باللہ کرنے والے ہیں، ان کے شرکاء کا نام انداد ہوگا. ان کو شرکاء کہتے ہیں کیونکہ براہ راست شرک کا فتویٰ ان پر اور شرک کا جرم ان پر ثابت ہوگا. اور یہ وہ تھے جو اللہ کے مقابلے میں ند بناتے تھے. شریک تو اس کو کہتے ہیں نا اللہ کو مان کر اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں اللہ جیسا دوسرا بنا لینا. جبکہ یہ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. مثلا یعنی جس طرح دہلی ہیں، یہ جمہوریت کے بانی ہوں، جمہوریت کے دعوے دار ہوں، یہ اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ یہ اپنے قانون بناتے ہیں اور کہتے ہیں خدا وہ ہوتا ہے جو بس بڑا ہو، جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، جو ساروں کا سربراہ ہو،
قوم کا وڈیرا ہو یا علاقے کا وڈیرا ہو یا پورے ملک کا بادشاہ ہو، بس یہی الہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ پارٹنر نہیں بناتے، اس لیے لفظ شریک کا یہاں استعمال کم ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ جیسا دوسرا بناتے ہیں، تو یہ اس لیے ان کو ند کہتے ہیں، انداد بناتے ہیں۔ تو ان پر بھی تو کیس تو بننا ہے، مشرکین پر بھی بنا، اللہ کو مان کر اللہ کا شریک بنایا۔ پہلے قرآن ان کا ذکر کرتا ہے کیونکہ ان کی اکثریت ہے، اور دوسرے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا بھی انکار کرتے ہیں، تو ان پر بھی جرم بنے گا جی، ان کی بھی پیشی لگے گی، کیونکہ ان کا بھی تو کوئی حساب کتاب تو کرنا نہیں ہے۔ کیا ہو جی تمہاری نیکیاں تولیں، کتنی نیکیاں ہیں، کیونکہ جب یہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے تو پھر ان کا کیا حساب کتاب کرنا ہے؟ ان کو کھڑا کیا جائے گا اور آپس میں ان کا بحث مباحثہ کرایا جائے گا کہ بتاؤ بھائی، تم نے جن کو اگوان بنایا تھا، بڑا بنایا تھا، ان کو الوہیت کا درجہ دیا تھا، اپنے حاکموں کو خدا کا درجہ تم نے دے رکھا تھا، تو بتاؤ آج ان کے بارے میں تمہارا کیا تبصرہ ہے، یا ان سے تمہارے بارے میں کیا تبصرہ سنتے ہیں اور ذرا تمہارے ساتھ بات کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ دوسری پیشی لگے گی نا ان لوگوں کی جن کو بغیر حساب کتاب جہنم میں پھینکنا ہے، تو ان کا ذکر بھی سن لیجیے۔ اس لیے یہاں لفظ وقال الذین کفروا سے شروع ہوتا ہے، اور وہاں للذین اشرکوا کا لفظ تھا۔ چنانچہ یہ بھی آپ دیکھ لیں، اور مضمون سورت کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ واقعہ سنتے ہوئے۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ کافر لا مذہب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے، نہ قرآن کو مانتے ہیں، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ جو اس کے سامنے موجود ہے تورات و انجیل۔ اس کا مطلب ہے یہ یہود و نصارہ میں سے بھی نہیں ہے اور قرآن کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ کون ہے جی؟ یہ کافر ہو، جن پر اطلاق صرف کفر کا ہوتا ہے، شرک کا فقط نہیں، کفر کا اطلاق ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ یہ کہتے ہیں جی ہم کسی مذہبی جھگڑوں میں نہیں پڑتے، ہم مذہبی ہیں ہی نہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں، ہم لا مذہب ہیں۔ تو یہ تحریے ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک مذہب ہوتا ہے کہ ہم لا مذہب ہیں۔ لا مذہب بھی ایک باقاعدہ فرقہ ہے جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں، تو فرقہ تو بن گیا۔ ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ جو کتاب اللہ قرآن کے سامنے ان کتابوں کو بھی ہم نہیں مانتے۔ یہ دہریوں کا اعلان ہے، نہ تورات و انجیل کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ اب ان کو قرآن نے کافر بھی کہا ہے اور ان کو قرآن نے ظالم بھی کہا ہے۔ تو دنیا میں دو کیٹیگریاں چل رہی ہیں منکرین کی، ایک وہ ہیں جو مشرک اور دوسرے وہ ہیں جو ظالم قرآن کی نگاہ میں۔ قرآن ان کو ظالموں سے اکثر تعبیر کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش کہ تو دیکھ لیتا ہے مخاطب جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رب کو نہیں مانتے تھے نا، یا اپنے بادشاہوں کو رب کا درجہ دیتے تھے۔ جو جمہوریت کا پہلا بانی تھا وہ فرعون تھا، اس نے کہا تھا رب کوئی نہیں ہوتا، انا ربکم الاعلی، بس سب سے بڑا رب میں ہوں۔ تو یہ جمہوریت والوں کے ساتھ ربوبیت کا جھگڑا ہے کہ رب کون ہے۔ وہ کہتے ہیں جی عدالتیں ہمارا رب ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہمارا رب ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں نا کہ جو وہ بات کہہ دے بس وہی آخری ہوتی ہے، جبکہ مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے رب صرف اللہ ہے۔ چاہے عدالتیں کچھ کہتی رہیں، چاہے وزیر اعظم صدر کچھ کہتا رہے، بات وہ ہوگی جو اللہ ارشاد فرمائیں گے، قانون وہ ہوگا جو کتاب و سنت کا قانون ہوگا۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، ایک دوسرے کو جملے مار رہے ہوں گے۔ کیوں جی؟ اپنے ان کے کوئی اگوان تھے اور کوئی ان کے پیچھے لگ تھے، یعنی ان کے مقتدی، ان کے مرید، ان کے ووٹر سپورٹر یہ لوگ تھے۔ تو اب یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، ان کے بڑے بھی، اگوان بھی اور ان کے چھوٹے بھی۔ فرمایا یقول الذین استضعفوا
استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. کہیں گے کمزور لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ان کے تابع کر رکھا تھا دنیا میں. للذین استکبروا، ان لوگوں کو جو بڑا بنا کرتے تھے دنیا میں. بڑے تھے تو نہیں لیکن بڑا بنا کرتے تھے. ان کو کہیں گے کمزور لوگ لولا انتم لکنا مومنین، اگر نہ ہوتے تم دنیا میں تو ہم ہوتے مومن. یہاں اپنے لفظ کو غور کیا، یہاں کیا لفظ ہے جی؟ یقول الذین نستضعف، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہیں. جبکہ آپ نے جو گزشتہ واقعہ پڑھا تھا وہاں کیا لفظ تھا؟ اگرچہ وہ بھی کمزور لوگ تھے لیکن وہاں لفظ تھا نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم. تو الذین اشرکوا ان کی صفت ہے اصلیہ اور ان کی یہ صفت ہے الذی نستضعف. کیوں جی؟ کہ جو دہریت ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے مشرک معاشرہ اور ایک ہوتا ہے ظالم اور دہری معاشرہ. تو دہری معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ تقسیم کی جاتی ہے بندوں کی، کوئی ہوتے ہیں صاحب اقتدار اور کوئی ہوتے ہیں ان کی عوام. اور صاحب اقتدار طبقہ چند لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے اور باقی ساری ان کی عوام ہوتی ہے بھیڑ بکریوں کی طرح. جس طرح آپ دنیا کے بیشتر ممالک کو دیکھتے ہیں وہاں صرف اور صرف ایک بادشاہ کی مرضی چل رہی ہوتی ہے. یہ صاحب اقتدار طبقہ کی جو ایک میٹنگ ہوتی ہے، جو ان کی ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، ساری مرضی ان کی چل رہی ہوتی ہے. جمہوری اقدار میں صرف اور صرف مرضی چند درندوں کی چلتی ہے، باقی ساری عوام ان کے سامنے بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہے. وہ کہیں آج یہ قانون لاگو کرنا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی بولے. وہ کہیں آج یہ قانون لاگو کرنا ہے، کوئی پوچھ بھی لینا یہ کیوں قانون آپ نے لاگو کیا، تو وہ کہیں گے جی پارلیمنٹیرین کا حکم ہے، جی عدالت کا حکم ہے، بس آپ نہیں بول سکتے. جبکہ مسلم معاشرے میں کوئی ایسے کام نہیں کہہ سکتا. کوئی بھی کہے نا جی ہمارے بڑے کا حکم ہے تو سارے پوچھیں گے آپ کے بڑے کا کیوں حکم ہوگا؟ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے؟ کوئی کتاب اللہ کا کوئی حکم اس کے پاس ہے؟ اگر کتاب اللہ کا حکم اس کے پاس نہیں ہے تو لا نسمع ولا نطیع، ہم اس کی کوئی بات سنتے مانتے نہیں ہیں. اس لیے زمانہ اسلام میں یا اسلام کی کسی بھی دائرہ اختیار کے اندر کوئی کرپشن نہیں کر سکتا، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. جبکہ دوسرے معاشرے میں ظالم تر ہوتا جاتا ہے اور مظلوم کو مظلوم تر بنایا جاتا ہے. اس لیے ان کی ساری عوام بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہے جس طرح کہ ہمارا حشر ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. تو یقول الذی نستضعف، کمزور لوگ کہیں گے جنہوں نے ان پر ایمان بھی لایا تھا. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، یاد رکھنا ہم مسلمانوں کے لیے ریٹ اسلام کی ریٹ ہے، قرآن کی ریٹ چلتی ہے. جبکہ کافر اور جمہوریت پرست کے لیے ملک کی ریٹ چلتی ہے. وہ کہتا ہے جی ہمارے ملک کا قانون بس، اور مسلمان کہتا ہے ہمارے قرآن کا قانون. یہ حرف آخر ہے، بے شک باقی قانون رہے یا نہ رہے. تو لہذا یہ کمزور لوگ یہ ملک کی ریٹ کی وجہ سے دبے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کہیں گے للذین استکبروا، ان کو کہیں گے جو ان پر بڑے بندے تھے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر نہ ہوتے تم تو ہم ہوتے مومن. تم جو تھے چند لوگوں نے ہم بہت سارے لوگوں کو بھیڑ بکری کی طرح بنا کر تم نے رکھا ہوا تھا، جو تمہاری مرضی آتی تم اسی طرح ہمارے ساتھ کر دے. اب یہ کہاں کر رہے ہیں جی؟ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا اپنے اللہ کے سامنے پیشی کے موقع پر. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، یہ پیشی کا موقع ہے اور اس پر جھگڑا چل رہا ہے. اب ذرا ان کے بڑوں کا جواب سننا. ان کے اگوان جو ان کے شیطان تھے اب یہ کیا جواب دیں گے؟ ان کے جو بڑے تھے جن کے یہ سجدے کرتے تھے، جن کے رکوع کرتے تھے، جن کے طواف کرتے تھے، کیا مطلب ان کا ہر حکم ماننا ان کے لیے مجبوری ہوتا تھا. تو وہ بڑے اب کہیں گے، یہ فرعون جیسے جتنے بھی فراعین ہیں وہ کہیں گے قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو بڑا بنا کرتے تھے، للذین استضعفوا، ان کو کہیں گے جن کو بھیڑ بکریاں بنا کر یہ رکھتے تھے، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے روکا تھا ہدایت سے تمہیں جبکہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی.
ہدایت تمہارے گھروں میں آ گئی تھی، ہدایت تمہاری گود میں آ گئی تھی، ہدایت تمہارے معاشرے میں ارد گرد اس کے اعلان نشر ہو رہے تھے، کیا ہم تمہیں روکتے تھے؟ یہاں نہ جانا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم تھے، ہمیں مجرم ثابت کر رہے ہو، اصل مجرم تو تم تھے۔ ایک طرف ہدایت تھی، مثلا فرعون کہے گا، ایک طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے اور دوسری طرف میں تھا، میں نے تمہیں روک کر رکھا ہوا تھا، اب تمہاری مرضی تم ایمان لاتے۔ انحن صددناکم عن الہدی، دیکھو وہ میرا پارلیمنٹ کا سربراہ ایک تھا، وہ بھی ایمان لے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر کہ نہیں، تو تم بھی اسی طرح لے آتے، میں نے کوئی تمہیں روک کر رکھا تھا۔ انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ اب کمزور لوگ کیا جواب دیں گے جن کو یہ بھیڑ بکریاں سمجھا کرتے تھے؟ قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ۔ کہیں گے کمزور لوگ ان کو جو بڑا بنا کرتے تھے، بلکہ تمہاری صبح و شام کی خفیہ چالیں، بل مکر اللیل والنہار، تمہاری صبح و شام کی خفیہ چالیں، صبح و شام کے تمہارے بنائے ہوئے قانون، صبح و شام کے تمہارے بنائے ہوئے بل، آج یہ قانون ہوگا، آئندہ یہ قانون ہوگا، ہر قانون کا خلاصہ یہ تھا اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، کیونکہ ان کا اصل اگوان تو شیطان ہوتا ہے نا، اور شیطان ان کے ہر قانون میں یہ مکسچر ضرور ڈالتا ہے کہ اللہ کا انکار ہونا چاہیے، ایسا قانون بناؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی بھی قانون بناؤ نا، کفریہ طاقتیں جو بھی قانون بناتی ہیں اس میں شیطنت کی الوہیت نعوذ باللہ نظر آتی ہے کہ وہ شیطان کو الہ بناتے ہیں اور اللہ کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، اور یہ آیت مشرک معاشرے پر بھی فٹ تو آئے گی، اگرچہ مشرک معاشرے کے لیے یہ آیت نہیں، لیکن اس کے افراد میں سے ایک فرد تو ضرور ہے نا، اس آیت کے افراد میں سے ایک فرد مشرک قوم بھی تو ضرور ہے، لہذا یہ جواب وہاں بھی چشمہ کیجیے۔ بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، براہ راست اللہ کا کفر نہ صحیح تو بتبع کر کے اللہ کو کفر تو کرتے ہیں نا مشرک معاشرے، اور براہ راست کفر باللہ کون کرتے ہیں؟ مثلا دہریت زدہ وہ کرتے ہیں، ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، اور بنائے ہم اس کا شریک۔ یہ تم بناتے تھے صبح اور شام کی چالیں، ہر چال یہی ہوتی تھی اللہ کا شریک بناؤ، اللہ کا شریک بناؤ۔ اللہ کا شریک کیسے بناؤ جی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑا کرو۔ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، یہ ند کا لفظ تفسیر کے اسباق میں آپ پڑھیں گے، ان صورتوں میں آتا ہے جہاں الوہیت کا تذکرہ غالب ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ سورہ زمر شروع کریں گے نا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی دیانت کا قانون جب شروع ہوگا نا تو وہاں لفظ ند کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ تو اسی طرح ابتدائی قرآن میں سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا کہ وہاں پر جب عبادت کا ذکر آتا ہے نا تو عبادت میں رکھنا ڈالنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مشرک معاشرہ ہو، عبادت میں رکھنا ڈالنے والے وہ بھی ہوتے ہیں جو توحید فی الالوہیت فی الحاکمیت کے اندر رکھنے ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں بھی فلا تجعلوا للہ اندادا، مطلق عبادت کے مقابلے میں انداد کا لفظ آتا ہے، اور عبادت کی اہم جز مثلا جس کو پکار کہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں شرک کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پر کیا لفظ ہے جی؟ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، تم نے ہمیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کینڈیڈیٹ بنائیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اب جی چھپائیں گے اپنی شرمندگی۔ کیا جی؟ مشرک اپنی شرمندگی نہیں چھپاتا، کیوں جی؟ کہ مشرک کہے گا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کھڑے ہیں نا اللہ کے شریک ہم نے کیا تھا، اور مشرک جھوٹ بولے گا کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ شرمندگی اس پر آتی ہے جو اس کو الہ سمجھ بیٹھتا ہے جو الہ ہوتا نہیں ہے۔
جی جو ان کا اگوان تھا نہیں اور اس کو اگوان بنا دیا، جو ان کے لیے قانون بنا نہیں سکتا تھا، وہ خود قانون کا محتاج تھا، اس کو انہوں نے آئین ساز بنا رکھا تھا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَ، چھپائیں گے اپنی شرمندگی کو۔ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے عذاب، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ واقعہ بھی آپ نے سن لیا، مشرکین کو بغیر حساب کتاب جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا واقعہ جو مشرکین کے مقابلے میں تھے، یعنی دہری قسم کے لوگ جو کفر باللہ کرتے تھے، ایک شرک باللہ والے اور دوسرا کفر باللہ، ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اچھا، تیسرے قسم کے ایسے لوگ تھے، نہ وہ براہ راست ان کو مشرک کہہ سکتے ہیں، نہ براہ راست ان کو کفر باللہ والے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ یہ دہریت کی طرح دہریت کے داعی ہیں، اور نہ یہ وہ لوگ ہیں جو مشرک کی طرح شرک کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے بس کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ نماز آئی تب بھی پڑھ لی، جو نہ پڑھی تب بھی، کافروں کے ملک میں رہے تو ان جیسے، جو مسلمانوں کے ملک میں رہے تو ان جیسے، جیسے برادری کہے گی جی، جیسے ملک کہیں گے، جہاں چلے جائیں جی۔ یہ تیسری کیٹیگری بھی پائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو کیٹیگری ہے نا، یہ مختلف لوگوں میں پائی جائے گی، مسلمانوں میں بھی پائی جائے گی، مشرکوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، دہریوں میں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان کا کوئی کھاتا نہیں ہوتا، یہ براہ راست جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ایک قسم آئے گی دن قیامت۔ اب یہ قسم پائی جاتی ہے جی، کیسے پائی جاتی ہے؟ جن کو کوئی بھی ان جھگڑوں کے ساتھ بات نہیں ہوتی، ان کی اصل مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ طاقت، دنیا میں نام بنانا، نفری بنانا، پیسہ بنانا، یہ ان کی الوہیت ہوتی ہے بس۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی نہ مذہب ہے، نہ لڑائی ہے، نہ کسی مذہبی کے ساتھ لڑائی، اس کے ساتھ ملے تو اس کے ہو کر رہے، کافر کے ساتھ ملے تو اس کے ہو کر رہے۔ یہ کہتے ہیں جی جھگڑوں کو چھوڑو، ہم کوئی اور چیز ہے کیا جی، ہمارا مطمع نظر کیا ہے جی؟ فقط طاقت اکٹھی کرنا، وہ طاقت نفریوں کے رنگ میں ہو یا طاقت ہو پیسے کے رنگ میں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی ایک فرقہ ہوگا۔ ہم تو سمجھا کرتے تھے کہ صرف مشرک ہوں گے یا صرف دہری قسم کے لوگ ہوں گے، یہ لوگ ہوں گے۔ یہ تیسری ایک جماعت آئے گی جن کی باقاعدہ پیشی لگے گی، یہ قرآن نے ہمیں ان سے متعارف کرایا۔ بعد میں جب ہم نے دوڑائی نظر نہ جی، ڈھونڈے ان بندوں کو یہ کہاں پائے جاتے ہیں، تو یہ زمین کے ہر حصے میں موجود ہوتے ہیں۔ کیسے جی؟ اب ذرا ان کو آپ دیکھیں، قرآن صرف ان کو ظالم سے تعبیر کرتا ہے۔ اب یہ ظالم اتنا وسیع لفظ ہے کہ یہ مشرکوں میں بھی ہو سکتے ہیں، دہریوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں جو نام کے مسلمان ہوں، لیکن ان کو کاموں سے نظر نہ آئے کہ یہ کام بھی کوئی مسلمانوں والے انہوں نے کیے ہیں کہ نہیں۔ ان کا روپیہ پیسہ، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے سٹی کی بات ہے کہ ایک سود خورے سے جب کہا جا رہا تھا نا، بھائی اللہ سے ڈر یار، مظلوم پر کیوں ظلم کرتا ہے، تو سود خورا پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا جی ہم نے اللہ سے جنگ لے رکھی ہے، تم اس اللہ سے ڈراتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے تو اللہ سے جنگ لے رکھی ہے، کیونکہ سود خور وہ ہوتا ہے جو براہ راست اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس نے کہا چھوڑو، ہم نے اللہ سے اعلان جنگ کر رکھا ہے تو اور کس سے ڈرائے گا ہمیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ بے شک ان کی جیب میں ٹوپی ہو، تسبیح ہو نہ ہو، یہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، یہ کافروں کے ساتھ بیٹھے ہوں یا مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، ان کا جو الہ ہوتا ہے ان کا پیسہ ہوتا ہے، ان کے الہ ان کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ پیسے کو بچانے کے لیے یہ پھر اپنے کچھ جانور پالتے ہیں انسان نما، تو یہ نفریوں کی ان کو پھر ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ پیسے کو کسی ذریعے سے ہتھیایا تو جائے گا نا۔ اور واقعی ہم حیران ہوئے کہ ان کی الگ پیشی قرآن بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کو بھی بغیر حساب کتاب جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ان کا کوئی کھاتا نہیں کیا جائے گا۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ آخری فیصلے کیا بنیں گے۔ قرآن نے تو ان کی پیشی ذکر کی ہے، ذرا پیشی دیکھیے جس سورت کا نام سورہ صافات، یہ تیسرے واقعے کے طور پر کہ دن قیامت میدان محشر میں پیشیاں لگیں گی نا، حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے، تو اس وقت جو یہ ایک جماعت اور بھی آئے گی۔ سورہ صافات آیت نمبر 22۔ اللہ کریم ہمیں دنیا کے نشوں سے بچا کر رکھے۔
میں اپنے ساتھیوں کو ایک فارمولہ یاد دلاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی آپ کو دنیا کی شوق ہونا روپیہ پیسہ جمع کرنے کی تو ذرا سوچ لیا کریں کہ ہم ہیں کیا، کتنے پیسے جمع کر لیں گے. مثال اتنا سونا چاندی جمع کر لیں گے جتنا میرا وزن ہے، جتنا میرا گھر ہے، کتنا اور جمع کر لو گے. دیکھیں پوری روئے زمین یہ اللہ کی کارخانہ قدرت میں ایک ذرہ نہیں ہے، تو پھر اس زمین پر چمٹے ہوئے انسان یہ کتنے بڑے ہوں گے کارخانہ قدرت میں. اب یہ بھی روپیہ پیسہ جمع کرے تو شرم نہیں آتی کہ ہماری حیثیت کیا ہے پوری کائنات میں. ہم اس روپے پیسے کی وجہ سے اپنے دین کو داؤں پر لگا کر رکھے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض اتنا ہوتے ہیں. اللہ کریم حدیث پاک میں آیا، اللہ کریم فرماتے ہیں جب ہمارے لیے تو وقت نہیں نکالے گا نا، دوسری طرف بھاگے گا تو تیری مصروفیت بھی وہاں ہم بڑھا دیں گے، پھر یہاں چاہتے ہوئے بھی تو ہمارے لیے وقت نہیں نکال سکے گا. ملأت یدک شغلا، تیری ہم مصروفیت سے تیرے ہاتھ کو بھر دیں گے. اللہ یاد باللہ، اللہ کریم ہمیں اچھے لوگوں میں سے بنائے. دیکھیں جی حدیث پاک میں ایک لفظ آتا ہے بخاری شریف میں ہے کہ یحشر الناس علی ثلاث طرائق راغبین راہبین، کہ دن قیامت لوگوں کو تین قسم کے لوگ تین طریقوں سے جمع کیا جائے گا. راغبین راہبین، کوئی ڈرنے والے ہوں گے تو کوئی ان میں شوق سے ساتھ آنے والے ہوں گے. کون ہوں گے؟ وَإِسْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، دو ہوں گے جو کسی ایک اونٹ پر سوار ہو کر آ رہے ہوں گے. وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، کوئی تین ہوں گے جو ایک اونٹ پر سوار ہو کر آ رہے ہوں گے. وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، اور کوئی ایسے ہوں گے چار ہوں گے جو ایک اونٹ پر سوار ہو رہے ہوں گے. وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، کچھ ایسے ہوں گے جو 10 ایک اونٹ پر سوار ہو کر آ رہے ہوں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں. اور کچھ ہیں یحشر بقیتہم النار، یحشر بقیتہم النار تقیل معہم حیث قالوا وتبیت معہم حیث باتوا وتصبح معہم حیث اصبحوا وتمسی معہم حیث امسوا. ایک ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو آگ بھگا کر لے کر آ رہی ہوگی میدان محشر میں. وہ جہاں تھک کر بیٹھیں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جائے گی. وہ یہاں رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی. جہاں وہ صبح کریں گے تو آگ بھی اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی. کوئی میدان معاشر میں کس عالم میں آ رہا ہوگا تو کوئی کس عالم میں آ رہا ہوگا. کوئی بڑے ہٹو بچوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے میدان معاشر میں اور بڑی خوشیوں کی زندگی کے ساتھ ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے تھوڑے تھوڑے پروٹوکول ہوں گے، اور کسی کو پیدل چلنے کا کہا جائے گا، کسی کو سواریاں دی جائیں گی، کسی کو ذرا فراغ سواریاں تو کسی کو تنگ سواریاں دی جائیں گی. جی کئی قسم کی چیزیں بن کر میدان معاشر میں آ رہی ہوں گی. کیا خیال ہے جی؟ پھر وہ منظر تو الگ ہوگا جب کسی کو کہا جائے گا منہ کے بل چل کر جاؤ. اللہ یاد باللہ. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی منہ کے بل کیسے کوئی چلتا ہے؟ کہا جو اللہ پاؤں پر چلانے پر قادر ہے کیا وہ اللہ منہ پر چلانے کے لیے قادر نہیں ہے؟ یوں ہوگا میدان معاشر میں. دیکھو جی ہمارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ ہم ظلم کسی طریقے سے نہ کریں تاکہ میدان معاشر میں جب ہماری حاضری ہو نا جی پروٹوکول کے ساتھ حاضری ہونی چاہیے. اور خصوصاً حفاظ کرام کے والدین کا پروٹوکول کیا ہوگا جی؟ میدان معاشر میں ایک آفتاب ایک سورج کی طرح ان کا جو تاج ہوگا جگمگا کر جیسے باہر نکلے گا تو لوگ حیران ہوں گے یہ کوئی نبی کا پروٹوکول گزر رہا ہے. کوئی کہیں گے یہ کسی ولی اور صحابی کا گزر رہا ہے تو کہا جائے گا نا جی نا یہ تو حافظ قرآن کے والد صاحب ابھی یہاں سے گزرنے والے ہیں، یہ ان کا پروٹوکول گزر رہا ہے. جی تو جب حافظ قرآن کے والد کا یہ حال ہوگا تو پھر حافظ قرآن کا کیا ہی پروٹوکول ہوگا انشاءاللہ جی. تو پھر چاہیے یہ کہ اللہ نے جو دولت ہمیں نصیب فرمائی ہے کہو الحمدللہ. تو جو لوگ موجود ہوں ان کے گھروں میں قرآن ہے انہیں کہیے کہ یہ آپ کو جو دولت اللہ نے نصیب فرمائی ہے سب سے عمدہ ہے. اس کے عجیب و غریب پروٹوکول ہوں گے، وہ طاقتیں وہ زور جو دنیا میں آپ جمع کرنا چاہتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. آج ہے کل نہیں ہوگا، ابھی ختم ہو جائے کیا کوئی پوچھنے والا ہے جی؟ تو نہیں نا. تو اسی طرح وہ پروٹوکول اور وہ طاقتیں جمع کرنی ہے جن کا دن قیامت بھی فائدہ ہوگا. اب یہ تیسرا فرقہ جن کا اعلان ان کی طاقتیں ہوا کرتی تھی، یہ میں لفظ کیوں کہہ رہا ہوں آپ خود دیکھیں گے آیات کے اندر نظر آئے گا.
اور اس میں سورت کا جو مضمون ہے سورہ صافات کا وہ بھی اس کی طرف ہماری رہنمائی کرے گا۔ العبودیت الالہیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کو ہی مطمع نظر تم نے سمجھنا ہے، نہ کہ کسی اور چیز کو۔ اب ذرا ان لوگوں کو دیکھیے جن کی اللہ کی عبودیت کی طرف توجہ نہیں تھی، طاقت کی طرف ان کی ساری توجہ تھی، تو فرمایا جائے گا وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، ظالموں کو اور ان کے ہم مسلک لوگوں کو، وَأَزْوَاجَهُمْ اور ان کے ہم مثل لوگوں کو، ہم مسلک لوگوں کو جمع کریں، وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اور اس چیز کو بھی لائیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ اب ذرا لفظ دیکھنا، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس چیز کی عبادت کرتے تھے اس کو بھی جمع کرو، فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ اور ان کو راہ دکھاؤ جہنم کی آگ کا، فَهْدُوهُمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، تو جہنم کی طرف جاتے ہوئے راہ میں ان کے ساتھ بھی محاکمہ ہوگا، گفتگو ہوگی، ذرا ان کو ٹھہراؤ، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، کیا ہوا تم ایک دوسرے کی کیوں نہیں مدد کرتے؟ اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ، کیونکہ یہاں نہ کوئی بڑا ہوتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے، یہاں برابر کے چل رہے ہوتے ہیں، جن کی الوہیت ان کا پیسہ اور طاقت ہوتی ہے نا، تو یہ سارے ایک دوسرے کو اپنے برابر کا سمجھتے ہیں، یہ اسٹیٹس کو اپنا مطمع نظر سمجھتے ہیں کہ میرا سٹیٹس ہی ہونا چاہیے، میری اٹھک بیٹھک کے لوگ جو ہونے چاہیے، ان کو کہا جائے گا دنیا میں تو بڑے تم ایک دوسرے کے ساتھ دیا کرتے تھے، جو جن کے سٹیٹس برابر ہوتے تھے، بڑا تم ایک دوسرے کو فالو کیا کرتے تھے، بتاؤ آج کیوں تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ تو بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج بھی یہ صلح کے پیغام بھیج رہے ہوں گے۔ دنیا میں جس طرح ہر کسی کے ساتھ صلح بنا کر رکھتے تھے، جہاں اللہ کے دشمن بھی ان کے ساتھ صلح میں ہوتا تھا، نعوذ باللہ، تو آج بھی اسی طرح صلح کریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، وہ کہے گا تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، تو یہ سارے ایک دوسرے کو کہیں گے اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ۔ دیکھا جی، یہ اصل ہے، یمین کنایا ہے طاقت سے، تو طاقت دو قسم کی ہوتی ہے، یا نفری کی ہوتی ہے یا پیسے کی ہوتی ہے، تو بس یہ دو قسم کی طاقتیں جمع کرنے پر جن کا اصل نظر تھا، تو وہ یہ کہیں گے اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، جب بھی ہمارے پاس کوئی فراخی ہوتی، جب کہ کوئی خوشحالی ہوتی، جب بھی کوئی طاقت ہوتی ہمارے پاس، تم آ جایا کرتے تھے، دوست اور باپ ہمارے بن جایا کرتے تھے، اور ہمیں دینداروں سے متنفر کرتے تھے، قرآن و سنت کی راہوں سے ہمیں تم دور کیا کرتے تھے۔ اصل پیسہ اور اصل چیز یہ ہوا کرتی ہے، طاقتیں ہی اصل ہوا کرتی ہیں۔ جب بھی ہمارے پاس کوئی پیسہ نہ ہوتا تم ہمیں ٹیشو کی طرف پھینک دیتے، کیونکہ ہم غریب لوگ تھے، گمراہ بھی ہمیں کر دیتے تھے، اور جب ہمارے پاس طاقت ہوتی نا تو تم ہمارے دائیں بائیں آ جاتے تھے۔ انکم، اور یہ آیت مشرکین کے افراد کو بھی شامل تو ہو سکتی ہے نا، کیونکہ الذین ظلموا کا لفظ جس طرح کے مطلق ہے، افراد میں سے ایک فرد دہری بھی ہو سکتا ہے، افراد میں سے ایک فرد مشرک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصیل نظر کس طرف ہونی چاہیے؟ الذین ظلموا، کیونکہ قرآن نے جہاں ان کے لیے اسپیشل کر کے لفظ بیان کیا کنتم تأتوننا علی الیمین، یہ وہ لوگ تھے جن کا اعلان ان کی طاقت ہوا کرتی تھی۔ انکم کنتم تأتوننا علی الیمین۔ اچھا جی، انصاف سے بتائیں، ایک مذاکرہ کرتے ہیں، آپ یہاں سے باہر نکلے، جس بھی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے ضلع میں نگاہ دوڑائیں، آپ کو ان لوگوں کی اکثریت ملے گی کہ نہیں ملے گی جن کا مطمع نظر صرف طاقتیں جمع کرنا ہے؟ یہ قلت میں ملیں گے یا کثرت میں ملیں گے؟ یہ کثرت میں ملیں گے۔ مساجد میں بھی یہی ملیں گے، گرجوں میں بھی یہی ملیں گے، اپنے مندروں میں بھی یہی ملیں گے، عدالتوں میں بھی یہی ملیں گے، حکومت کی کرسیوں پر بھی یہی ملیں گے۔ بازار تو ہیں ہی ان کے، اور گندی محفلیں تو ہیں ہی ان کے لیے، چوکوں چوراہوں پر قبضے جمانا تو ہے ہی ان کا، تو پھر ان لوگوں کی تو اس کا مطلب ہے اکثریت ہے۔
اب سمجھ آئی کہ اللہ نے عبودیت الالہیہ والی صورت میں سب سے پہلے ان کی پیشی کیسے لگائی. تو فرمایا انکم کنتم تعتوننا بالیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین. یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے نا جواب میں, دوسرے کو کہیں گے بلکہ خود تم مومن نہیں تھے, ہمیں کیوں کہتے ہو. وما كان لكم علينا من سلطان وما كان لنا عليكم من سلطان. ہمارا کوئی زور تو نہیں تھا تم پر, بل کنتم قوما طاغین, بلکہ تم تھے خود سرکش قوم. یہ بھی پیشی لگے گی. اللہ یعوذ باللہ, ہم تو کیا سمجھ رہے تھے کہ دنیا کیسے چل رہی ہے, جب لگے گی نا پیشی دن قیامت حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے کیسے لوگ ہیں. تو جی خیال کریں کہ ہمیں اللہ ایسے لوگوں سے بچائے, کہیں ہمارے نام نہ ایسے لوگوں میں لکھے ہوئے ہوں. ہم تو اس خوش فہمی میں تھے کہ چلے مشرکین کو بغیر حساب کتاب جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ہم اس خوش فہمی میں تھے کہ چلے جی دہریوں کو بغیر حساب کتاب جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ہم اپنے آپ کو تو یہاں سے بچا رہے تھے. جن کا مطمع نظر روپیہ پیسہ, جن کا مطمع نظر طاقتیں جمع کرنا, جی جو کہیں ہم چما دیگر نیست, ہم میں جی ہمارے علاوہ اور کون ہے. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی شرک نہیں کرتے, فتوی شرک فتوی کفر ان پر بھی دن قیامت عائد کر دیا جائے گا. یہی تو الوہیت ہے نا. قبر کو الہ بنا لینا, شجر کو الہ بنا لینا, روپے پیسے کو الہ بنا لینا, اپنی افکار مخصوصہ کو الہ بنا لینا, ساری ہے تو یہی الوہیت. اور ان میں سے جو شدید تر مجرم ہے وہ تو ہوتا ہی وہی ہے جو اپنی خواہشات کو الہ بنا لیتا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اس سے بڑا اور مجرم ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جی یہ ان پیشیوں کی طرف غور کرنا چاہیے, کتاب اللہ کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد جی جہنم میں جب ان کو پھینکا جائے گا, جہنم کے واقعات بھی ہوں گے, اور اس کے بعد حساب کتاب کے بھی واقعات جاری رہیں گے انشاءاللہ. وما علینا